ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. اس سے قبل کے چند جملے عرض کیے جائیں. آئیے ہم اور آپ مل کر حضوری کے احساس کے ساتھ تھوڑی سی توجہ معنی اور مطلب کی طرف رکھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنے جا رہے ہیں، اس پر دھیان کیندرت کرتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم 10 محرم کی تاریخ کو دن گزار کر رات میں اکٹھے ہوئے ہیں. ایک ایسا واقعہ دنیا کی تاریخ کا، ایک ایسا حادثہ جو عدیم المثال ہے، کوئی مثال اس کی نہیں. ایک ایسا ظلم کا واقعہ جس کو بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. شرم اس بات کے لیے کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا وہ مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا دعوی مسلمانی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آج بھی لوگ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ کیا. یہ لجا کا وشے ہے، شرم کا موضوع ہے. آدمی اگر اچھے لکشنوں سے پہچانا جاتا ہے تو برے لکشن کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو ساتھ ساتھ ہیں، اس کی بھی تو فکر کرنی چاہیے. کسی ایک آدمی کا جرم اس کا ذاتی جرم ہوتا ہے. کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کا سامان چھینٹ لیا، کسی کی عزت سے کھیل گئے. ایک آدمی ہے، 2 آدمی ہے، ایک ٹکڑی ہے، ڈکیتوں کا ایک گروہ ہے، سارق الطریقت ہے، لوٹ پاٹ کا کام کرتا، قذاق ہے، کمینہ ہے، مردود ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب ایک جماعت جس کو حکومت کی پشت پناہی ہو، حکومت یہ کام کرائے اور وہ حکومت مسلمانوں کی کہلائے، یہ بہت بڑا شرم کا موضوع ہے، لجا کا وشے ہے. غصہ آتا ہے کہ کیا طریقہ تھا، ایسے کہیں کام ہوتا ہے؟ یہ کیا انداز تھا؟ کیا حکومت کرنے والے کو سب کچھ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے؟ تو پھر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حکومت جو چاہے سو کرے، حکومت کا یہی مطلب ہے، تو پھر کلمہ، قرآن، سنت، اللہ کا ڈر، اللہ کے نبی کی سنت، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ تب تو کوئی حکومت نہیں. حکومت کے معنی اگر یہ ہے کہ حکومت بچانے کے لیے ہم جو کریں، حکومت کی بات نہ ماننا، غدار ہونے، دیش دروہ ہونے کا ثبوت ہے، باغی ہونے کا ثبوت ہے حکومت کی بات نہ ماننا، تو پھر کلمے والی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر اگر حکومت کی جا رہی ہے تو اس کے کیا تقاضے ہیں؟ میں آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جا رہا ہوں جو کربلا پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے.
غصہ اس معنی کر آتا ہے کہ کیا اتنا جلدی ماس، بڑی تعداد عوام کی اتنی بے حس ہو چکی تھی، اتنی لاپرواہ ہو چکی تھی، یا پھر اس کو موت کا خوف، اجڑنے کا خوف، نقصان کا خوف اس قدر غالب آ چکا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ غصے کی بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جو خود اپنا احتساب کرے، اور جب تک اپنا احتساب آدمی نہیں کرتا کربلا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ پڑھیں گے کربلا تو آپ کو ایک چیز سنائی دے گی کہ لوگ منع کر رہے تھے، مت جائیے، مت جائیے، نہیں جانا چاہیے، جان کا خطرہ ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے حق کہو، بڑا سرکش ہو گیا ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، خدا کو بھول گیا ہے، اللہ سے لاپرواہ ہو گیا ہے، جاؤ اس کو اللہ کی یاد دلاؤ۔ تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ اتنی بڑی حکومت تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ مناسب رہے گا کہ ایک آدمی جا کے حکومت سے لڑ جائے؟ اور یہ صرف سوچنے کی بات نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو بھی علیہ السلام یہ بات محسوس ہوئی کہ اکیلے جا کے حکومت سے لڑ جائے، حکومت کے سامنے کہیں کہ تم غلط ہو، حکومت سے جا کے آنکھ ملا کے کہیں کہ تم صحیح نہیں ہو، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہم مول لے رہے ہیں۔ اور اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ اتنا بڑا کام ہے، میرے صدر کو، میرے سینے کو اس کام کے کرنے کے لیے تیار کر دے۔ اس کو عربی محاورے میں کہا گیا رب اشرح لی صدری۔ جب کسی کام کو آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا صدر ساتھ دیتا ہے، پش اپ کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اور کسی کام کو کرنے میں خطرہ سمجھ میں آ جائے، نقصان سمجھ میں آ جائے تو دل ساتھ نہیں دیتا، دل چپ ہو جاتا ہے، دل کے کپاٹ بند ہو جاتے ہیں، دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کیسے کرے۔ کام کرنا آسان تب ہوتا ہے جب بدن کا ساتھ دل بھی دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ اس کام کو کرنے کے لیے میرے دل کا دروازہ بھی کھول دے، دل کا انشراح ہو جائے، دل بھی کھل کے ساتھ دے۔ اس کے بعد مطلب بیان کرتے ہیں، پہلی آیت سمجھ میں آئے گی دوسری آیت سے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ کام بہت بڑا ہے، اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے۔ یہ آسان بات ہے کہ فرعون سے جا کے آنکھ ملا کے کہے کہ تو غلط ہے، تو گمراہ ہے، یہ آسان بات نہیں ہے نا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حسینی کردار کس طرح نبی کے کردار کا پرتو ہے، عکس ہے۔ جس طرح ایک نبی کو کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنی ہوتی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں گھر چھوڑنا پڑے، دوار چھوڑنا پڑے، کٹنا پڑے، مرنا پڑے، مثالیں موجود ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے، اور بھی کتنے انبیاء جن کو ان کے باغیوں نے قتل کر دیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی قتل بھی کیے گئے ہیں، نبیوں کو مارا بھی گیا ہے، نبیوں کی ہتیائیں بھی ہوئی ہیں، صرف ستایا نہیں گیا، صرف تنگ نہیں کیا گیا، صرف مصیبت نہیں پڑی۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ بھر پیٹ کھانے کو ملے، سب چین سکون ہے، ٹوپی سلامت، تقوی سلامت، پرہیزگاری سلامت، خوشی خوشی نماز پڑھ رہے ہیں، خوشی خوشی قربانی کر رہے ہیں۔
نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، یہی نہیں ہے. کان کھول کے سنو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. سیدھے راستے پر ہو تو ایک چیز یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ تم پر ڈر کا حملہ ہو. ڈرا دیا جائے رے باپ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کاہے کے لیے ڈر؟ رات کو سوتے ہوئے ڈرنا نہیں، اندھیرے میں نکلنے سے ڈرنا نہیں، دین کے حوالے سے ڈر کہ دین ماننے میں پریشانی بھی ہو سکتی، جان کا خطرہ بھی ہے، مال کا خطرہ بھی ہے، بال بچوں کا خطرہ بھی ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہو سکتا ہے کہ بھوکے رہنا پڑے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہو سکتا ہے کہ مال دولت کا نقصان بھی ہو جائے، مال دولت چھینا جائے، قلاش ہو جاؤ، زمین پر آ جاؤ آسمان سے، محل گر جائے، تباہی و بربادی ہو جائے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جان پر بھی بن سکتی ہے، جان ہی چلی جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے. والثمرات. اور جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے، ثمر وہ سب کچھ ہے. پیڑ کا ثمر ہے اس کا پھل، پیڑ کا ثمر ہے اس کی چھال، پیڑ کا ثمر ہے اس کے پتے، کسان کا ثمر ہے اس کی کھیتی. انسان کا ثمر کیا ہے؟ اس کی اولاد، بال بچے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ثمرات ہیں. ان سے نقصان ہوگا. اب کوئی کہے کہ اس سب چکر میں تم کہاں پڑے ہو، یہ خوف، یہ جان کا خطرہ، یہ مال و دولت کا زیاں، یہ بھوکے مرنا، یہ بیٹھے رہو چین سے، چپ چاپ رہو. چپ چاپ رہنے کا مشورہ صحیح تو ہے لیکن قرآن کے معیار کے مطابق نہیں ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ آج بھی ہو سکتا، ابھی بھی ہو سکتا. کیا تم تیار ہو سچ بولنے کو، حق بولنے کو، خطرہ مول لینے کو؟ تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اطمینان سے رہو. کیا ضرورت پڑی تھی کلمہ پڑھنے کی؟ کلمہ پڑھنا آسان مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. اس کے لیے کچھ قربانی دینی ہوگی. جن لوگوں نے کربلا پر، تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے تنقید کی ہے، وہ تنقید کرنے والے دو طرح کے ہیں موٹے طور پر، اور بھی قسم ہے. ایک تنقید کرنے والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی، حکومت سے نہ ٹکرا. حیرت کی بات ہے، اگر حکومت سے نہ ٹکراتے تو کیوں نہ ٹکراتے؟ تو جواب آئے گا کہ پیسفل حکومت تھی، امن تھا، چین تھا، سب سکون تھا. سبحان اللہ. تو فرعون کی حکومت میں کون سا پیس نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کو بھیج دیا گیا؟ سب کھا پی رہے تھے، امیر موٹا رہا تھا، غریب دبلا رہا تھا، کوئی بغاوت تو ہوئی نہیں تھی. فرعون کے زمانے میں کوئی بغاوت ہوئی تھی؟ کسی کو ہمت تھی بغاوت کرنے کی؟ کسی کو ہوش تھا کہ لڑ لے؟ جو تھے سجدے میں گرے ہوئے، سب کا سر سجدے میں. جو جادوگر تھا، جو عقل کو محو حیرت کر دیتا تھا، وہ بھی فرعون کو سجدہ کرتا تھا. سب فرعون کو سجدہ کرتے تھے. کتنا سکون تھا، سجدہ کر کے اطمینان تھا. کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا؟ وہ حضرت موسیٰ نے کم جھیلا، معمولی جھیلا. موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کہہ کے اپنا امن، چین، سکون سب کچھ ختم کر دیا. کہاں کہاں جانا پڑا، نکلنا پڑا. اردو محاورے میں اگر بات کریں شان نبوت کے خلاف ہے، در در بھٹکنا پڑا. کہاں کہاں موسیٰ علیہ السلام گئے. پوری تاریخ موجود ہے، قرآن کسی دوسرے سورس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیکھ جائیے قرآن کو کہ قرآن بیان کر رہا. اس کے مطلب یہ ہوئے کہ حکومت کا پیسفل ہونا، پرامن ہونا یہی کافی نہیں ہے. مکے میں بھی تو کفار مکہ جب تھے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، سب امیر موٹا رہے تھے. غریب بیچارہ دبلا ہو رہا تھا. تو غریبوں کے اندر اتنی طاقت کہاں تھی؟ جو غلام تھا سو تھا، جو باندھی تھی سو تھی.
کیا مکے میں حضور سے پہلے کسی بغاوت کی تاریخ میں خبر ملتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے خلاف خود کو کھڑا کیا تو مشورہ دینے والے کم تھے. آپ کو یاد ہے نا وہ دن کہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس کفار مکہ کے سردار آئے تھے اور کہا تھا کہ سمجھائیے، کائے کو امن چین درہم برہم کر رہے ہیں، کائے کو فتنہ پروری معاذ اللہ، کچھ چاہیے تو لے لے، دولت چاہیے تو لے لے، عورت چاہیے تو لے لے، حکومت چاہیے تو لے لے، ہے نا؟ ٹھیک یاد رکھیے گا، اگر نبی کو دولت کے حوالے سے دیکھا گیا، نبی کو عورت کے حوالے سے دیکھا گیا، نبی کو حکومت کے حوالے سے دیکھا گیا، نبی کو اقتدار کی ہوس کے حوالے سے دیکھا گیا، اور نبی کو جنون، اتنی چیز دی جا رہی ہے، دولت لے لو، عورت لے لو، حکومت لے لو، اور بات نہیں مانتا تو جنون ہوگا. اب ذرا چلیے اس کی طرف جو نبی کا پرتو ہے، نبی کی نشانی ہے، نبی نے جس کے بارے میں وصیتیں کی ہیں، ایک وصیت نہیں ہے، وصیتیں ہیں، وصایا ہے. حضور نے بار بار دھیان دلایا ہے. کیوں دلایا تھا؟ کہ یہی حال ہوگا، کوئی حسین کو حکومت کا لالچی سمجھے گا. آج بھی بہت سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت کے لیے لڑے تھے، حکومت کے لیے لڑتے تو جان بچا کے یزید کے پاس چلے گئے ہوتے کہ ایک آپشن تو رہے گا، کبھی پھر دیکھیں گے، موقع ملے گا تو ریٹی چیپ دیں گے، پھر ہم حاکم ہوں گے. جان بچانا ضروری ہوتا. یاد رکھیے، پوری دنیا کی تاریخ آپ پڑھ جائیے، جو حکومت کا حریص ہے وہ حکومت کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ یہ منڈی بچی رہے، یہ بچی ہوئی ہے تو سب ٹھیک ہے، یہ منڈی بچانا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ حکومت، ہمایوں یہاں کا بادشاہ تھا، ہمایوں بابر کا بیٹا ہمایوں کی لڑائی ہو گئی شیر شاہ سے، اسی بہار کا شیر شاہ، لڑائی ہوئی، شیر شاہ بھاری پڑا، ہمایوں جان بچا کے بھاگا. کیوں بھاگا؟ بہادری سے لڑتا، اس کو معلوم تھا کہ بہادری سے لڑ کے ہم شہید تو ہو جائیں گے، مارے تو جائیں گے، حکومت کا خواب چکنا چور ہو جائے گا. حکومت کا خواب اگر بچا کے رکھنا ہے تو یہ منڈی سلامت رہنی چاہیے، ہے نا؟ بھاگتے بھاگتے جنگل کونا، ارے کیوں بھاگ رہا؟ لڑائی کرنا، اگر لڑے پر آوے گا تو جیتے گا، مرے گا تو بہادر کہلائے گا. نہیں، جان بچانا ہے. کیسے کیسے بھاگا، سرحد چھوڑ کے افغانستان ہوتے ہوئے ایران چلا گیا. ایران جا کے اس نے سانس لی، ایران کے بادشاہ سے بات کیا. بڑا مشکل ہے، حکومت کو بچانا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ایران کے بادشاہ نے بھی سوچا کہ تو بادشاہ ہے، شیر شاہ تو اسٹرینجر ہے، بیچ میں سے نکل آیا ہے. کہا کہ رکو، وقت کا انتظار کرو، تھوڑا گھاؤ بھرنے دو. گھاؤ بھر رہا ہے، صحت ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا تھا اکبر، وہ بھی ذرا سا ٹھیک ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا. موقع دیکھا گیا. 5 سال میں شیر شاہ کا انتقال ہو گیا حادثے میں. ایک گھٹنا گھٹ گئی، آگ لگ گئی. آگ لگی تو اتنی زبردست آگ لگی کہ وہ جو گرا اسی آگ میں شیر شاہ کا انتقال ہو گیا. شیر شاہ کا انتقال ہوا. شیر شاہ کا بیٹا بیٹھا سلیم شاہ بھی چند برس میں معاملہ ختم ہو گیا. ابھی ہمایوں کہاں ہے؟ ایران میں ہے. اس کے بعد سلیم شاہ کے بعد حکومت ذرا کمزور ہوئی، کوئی لائق آدمی نہیں تھا. ہمایوں کو پش اپ کر کے پھر واپس بھیجا گیا. ہمایوں آیا، لڑائی ہوئی، ہمایوں جیتا اور کھوئی ہوئی حکومت واپس مل گئی. کیا پتہ چلا؟ جب آدمی حکومت کے لیے لڑتا ہے تو اس کو بچاتا ہے. امام حسین بھی چپ چاپ کسی طرف نکل جاتے تو اس کا امکان تھا کہ کل کے دن
کوئی ایسا موقع آ جائے گا جس میں یہ واپس پلٹ کے آئیں گے اور حکومت پر قبضہ کر لیں گے. لیکن یہاں حکومت کی لڑائی نہیں تھی، حکومت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. دراصل امام حسین پر حکومت کا الزام لگانے والے اسی قبیل کے ہیں جس قبیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ تو دعوی نبوت حکومت کے لیے کر رہے ہیں. معاذ اللہ، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ فکر کوئی نئی نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ آزمائی گئی ہے، اب اہل بیت کے ساتھ بھی آزمائی جا رہی ہے. اور جب آپ اس بات کا اندازہ کریں گے کہ کچھ لوگ جو دوسرا پہلو پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی لڑی گئی اس میں حکومت کے خلاف بولنا صحیح نہیں ہے، حکومت کے بارے میں چپ رہی ہے. غضب کے لوگ ہیں بھائی، سبحان اللہ. یہ جو شریعت کا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف نہ بولیے، یہ گودی میڈیا ہے، انہی کا نام گودی میڈیا ہے. ان کو گودی لیے ہوئے ہو حکومت، گودی کھلا رہی ہے حکومت. کل بھی، آج بھی، ہر زمانے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی وفاداری سکھائیں اور لوگوں کو ڈراتے رہنا. بہت خطرہ ہے، خطرہ ان کو ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ پریشان ہے. امام حسین اس قوت کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے، اس جذبے کا نام ہے، اس انسپائریشن کا نام ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے اڑ جانے اور لڑ جانے کی صلاحیت دیتی ہے. امام حسین کو دیکھ کر انبیاء یاد آتے ہیں، امام حسین کو دیکھ کر وہ رسولان گرامی یاد آتے ہیں جنہوں نے بڑی سے بڑی حکومت کے سامنے خود کو کھڑا کر دیا. حضور کا وہ جملہ یاد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا جان نے کہا کہ کیوں نہیں ان کا مشورہ مان لیتے ہو، تو حضور نے کہا تھا میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے واپس آنے والا نہیں. اللہ اکبر. آپ کو نظر آیا اس 1400 برس میں کوئی دوسرا ایسا ہے جو اس جذبے کے ساتھ کھڑا ہو؟ اس کا نام امام حسین ہے، امام حسین. ہزار کوئی کہتا رہے کہاں جا رہے ہیں، مر جائیے گا، بال بچے مر جائیں گے، خاندان کٹ جائے گا. امام حسین کہتے ہیں نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، حق کہنا ہے چاہے جو ہو جائے، چاہے جیسے ہو جائے. کچھ تاریخی جملے بھی ہیں جن کو بطور وظیفہ پڑھنا اور سننا چاہیے. امام حسین سے جب کسی نے کہا، اور دلچسپ بات یہ ہے، ذرا توجہ ہو جائے تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں. ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، آواز تو اٹھاتے نہیں، آواز اٹھانے والے کو کہتے ہیں چپ رہیے، چپ رہیے، ہے نا. اور 1400 برس سے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیکار بول گئے، ان کو تو منع کیا گیا تھا کہ آپ چپ رہیے. سبحان اللہ، ہے نا. اب بڑے غور سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں. ارے بھائی، ظالم کے خلاف بولنا ہے، کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ چپ رہیے. یہ مشورہ کہاں تک صحیح ہے، کیسے صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ یہ مشورہ دینے کا وقت ہے کہ ساتھ دینے کا وقت ہے؟ جو لوگ مشورہ دے رہے تھے وہ صاف بتا رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم سے ہمت، ہم ہار چکے ہیں ہمت، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب ذرا قوم بھی دیکھ لیجئے. بدر کی لڑائی کے وقت میں، آخری بات ہے، میں طویل میں نہیں جاؤں گا. خانقاہوں کا طریقہ کار الگ ہے. خانقاہوں کی وجہ سے، صوفیوں کی وجہ سے، مشائخ کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی وجہ سے حضرت امام حسین کا نام پوری دنیا میں اس محبت کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ جو بچہ حسینی ہے، اس کی وجہ
یہ خانقاہ ہے، یہ صوفیہ ہے، یہ مشائخ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ احسان اور عرفان کی راہ پر چلنے والے ہیں جو امام حسین سے رشتہ عوام کا بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ شجرہ دیتے ہیں۔ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ تم میرے مرید ہوئے، ہم فلاں کے مرید ہیں، وہ فلاں کے مرید تھے، وہ فلاں کے مرید تھے، وہ فلاں کے مرید تھے، اور وہ امام حسین کے مرید تھے۔ وہ امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا ہے، میرے پیر نے اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا تھا، اس پیر نے اپنے پیر کا ہاتھ پکڑا تھا، اور جو آخری پیر ہے نا اس نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، ہو سکے تو ہاتھ سے نہیں، دل سے کس کے پکڑو۔ کس چیز کو؟ اس دامن کو جو حسین ابن علی کا دامن ہے۔ یہ حسین ابن علی یہی اولیاء کے سلطان ہیں، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اگر اولیاء کی صف سے گزرنا چاہتے ہو، صف میں کہیں پر لگنا چاہتے ہو، پچھلی صف میں جوتیوں کے پاس جگہ چاہتے ہو، تو یاد رکھو یہ ان لوگوں کی صف ہے جس کی جان حسین ہے۔ ہو سکے تو اس صف میں شامل ہو جاؤ، بہت سی صفیں ہیں، ادھر جاؤ، ادھر بڑی بڑی صف ہے، اس میں جا کے لگ جاؤ۔ یہ خانقاہ ہے، یہ بڑی خاموشی کے ساتھ مردوں کی جماعت تیار کرتی ہے۔ یہاں مردان خدا تیار ہوتے ہیں، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ حق گوئی اور بے باکی میں آگے رہتے ہیں۔ یہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا ملے جب حق بول کے سب کچھ حق پر نثار کرنے کا موقع ملے تو ہم کریں۔ لیکن کچھ لوگ ہر زمانے میں ڈراتے ہیں، پھسلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور ان کو احساس دلاتے کہ ارے باپ حکومت کے خلاف نہیں 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 نہیں۔ یاد رکھو جتنے بھی لوگ ظالم حکومت کے خلاف بولتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں حسین کو پڑھتے ہیں۔ حسین وہ نام ہے جو طاقت دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، شکتی دیتا ہے، ارجا دیتا ہے، جو حق کے لیے کھڑا ہونا سکھاتا ہے، جو حق کے لیے لڑنا سکھاتا ہے، جو حق کے لیے ڈٹنا سکھاتا ہے، وہ حسین ہے۔ حسین کو اس لیے بھی یاد کرنا چاہیے کہ اگر حسین نہ ہو تو زندگی میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، لڑنا مشکل ہو جائے، آنکھ ملانا مشکل ہو جائے، اور اگر حسین موجود ہے تو پھر ڈرتا وہ ہے جس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں گودی میڈیا سے لوگ باہر نکل گئے تب کیا ہوگا، ہے نا؟ اور جو لوگ پیس دکھاتے ہیں، سکون دکھاتے ہیں، وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ آج بھی گودی میڈیا بیان کرتی رہتی ہے حکومت کا گنگان، حکومت کا باجا بجا رہی، ڈھولک بجا رہی، ڈنکا بجا رہی، جو حکومت ہے سو نہیں ہے نا؟ ایسے ایسے مفتی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، قاضی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، فتویٰ باز بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، ہے نا؟ حکومت کے خلاف نہیں بھائی، حکومت سے مت لڑو، حکومت سے مت آنکھیں لڑاؤ، لیکن کربلا اکیلے کھڑا ہے جو یہ دکھا رہا ہے کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی، اللہ جل جلالہ اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے، اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ المیہ ہے کہ صرف 60 برس میں کل 72 آدمی ایسے تھے جو کھڑے ہو سکے۔ ممکن ہے کہ اور بھی ہو، بہتوں کو خبر نہیں تھی، بہتوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن ماس ہمت جٹا نہیں پا رہا تھا کہ کھڑے ہوں، ہے نا؟ بالکل ایسا لگا کہ وہ زمانہ آ گیا تھا جب مکے میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی تو بہت سے لوگ ایمان صرف اس لیے نہیں لائے تھے کہ جان گنوانا ہوگا، عزت گنوانی ہوگی، گھر ٹوٹے گا، بال بچے کا کیا ہوگا، عزت و ناموس کا کیا ہوگا، کیسے ایمان لائیں؟ آسان نہیں ہے۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک ایسی قوت اور طاقت کا نام ہے جو ہمیشہ آپ کو سر بلند رکھتی ہے، کبھی سر جھکا کے جینے کی طاقت نہیں دیتی۔ اور ایک بات اور یاد رہے
کہ حضرت امام حسین کی شہادت سے شریعت کے بے شمار مسائل میں زندگی آئی ہے۔ ایک فتویٰ وہ ہوتا ہے جس میں کتابوں کی دلیل دی جاتی ہے، حوالے دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فتویٰ وہ ہوتا ہے جو ذات کی قربانی سے دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اگر کچھ نہ بولتے، چپ چاپ بیٹھ کر لیتے، تو آپ یقین مانیے کہ آج اسلامی تاریخ میں خلافت کے باب میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی جس سے دنیا کا اٹریکشن ہو۔ میں ایک دو جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمل دیکھیے، حضور سے قربت دیکھیے، حضور سے نزدیکی دیکھیے، ان کی قربانی دیکھیے، اسلام کے لیے ان کی وفاداری دیکھیے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں سیدنا ابو بکر صدیق۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ مولا علی، پانچویں خلیفہ امام حسن۔ خلافت کا جو معیار بن گیا تھا وہ یزید پورے طور پر ڈھانے کو تیار ہے۔ اگر آپ یزید کے بارے میں چپ رہ جاتے ہیں تو یہ پانچوں خلیفہ کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بے معنی ہو گئی۔ وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، اچھا الا اللہ بھی صحیح اور بہت سے باطل خدا بھی صحیح، معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خلافت کا جو بلند معیار ہے، سنہری معیار ہے، اونچا معیار ہے، بے مثال معیار ہے، دنیا کے آگے آپ رکھ سکتے ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کے مقابلے میں یزید کا نام رکھ کے دکھائیے تو آپ کسی کو، خود شرما جائیے گا، یا تو دنیا آپ کو بیٹھا دے گی پکڑ کے کہ بیٹھو جی۔ کروڑوں گنا یزید سے افضل تھی حضرت ابو بکر کی اولاد، لاکھوں گنا افضل تھے حضرت عمر کے بیٹے۔ کیوں نہیں ہوئے وہ خلیفہ؟ انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ وہ خلیفہ کیوں نہیں ہوئے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یزید صرف امام حسین کا دشمن تھا؟ تاریخ اٹھا کے جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یزید ہر اس آدمی کا دشمن تھا جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے، چاہے وہ سیدنا ابو بکر کی اولاد ہو، چاہے حضرت عمر کی اولاد ہو۔ اگر آپ خطرہ ہیں تو آئیے مریے، نہیں خطرہ ہے تو ٹھاٹ سے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم وظیفہ بھی بھیجوا دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم دولت بھی آپ کو دے دیں۔ اور یزید کا ایک قصور نہیں ہے، یاد رکھیے، اگر کسی کا ایک ہی قصور ہو تو بعض دفعہ مانا جاتا ہے کہ بشریت غالب آ گئی، کمبخت پھسل گیا، ہم جیسے گنہگار پھسل جاتے ہیں، غلطی ہو گئی، معافی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف ہے نا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا تھا کہ یہ یزید کیسا آدمی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں کھڑے ہو جائیں گے، پتہ نہیں حکم دیا تھا نہیں دیا تھا، اس کے حکم سے شہید ہوئے نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگ کہیں گے اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، ہائے 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 ہائے، ہے نا۔ یہ آج کل بہت ایسے لوگ ہیں جس کو بچانا ہو اس کو کہیں یہ فتویٰ ان کا نہیں ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ان کو تو جو بتایا جاتا تھا وہی نا ان کو پتہ چلتا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو کیا حاکم کی یہ صفت بھی اچھی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے اور دنیا پر قیامت گزر جائے؟ آج کل سنتے ہوں گے آپ کہ حاکم چپ رہتا ہے، حاکم چپ ہے، فلانے جگہ آگ لگی ہوئی، حاکم چپ ہے، اتنے لوگ مار دیے گئے، حاکم چپ ہے۔ گودی میڈیا کر، کیا پتا ان کو نہ معلوم ہو، کیا پتا ان کو خبر نہ ہو، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے آپ کی چپی۔ اس وقت کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہترین طریقے سے آپ کربلا سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے دور پر آپ کی نظر ہو، آج کے دور پر اگر آپ کی نظر ہے تو کربلا سمجھنے کے لیے بہت آسان راہیں ہیں، اور نہیں تو بہت مشکل ہے۔ دوسرا کارنامہ کہ یزید کو پتہ چلا کہ مدینے میں بھی
कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? नमाज छोड़ रहे हैं लोग, रोजा छोड़ रहे हैं, इस सबसे मतलब नहीं है। वो तो हम भी छोड़ते हैं, है ना, इस सबसे मतलब नहीं है। तो देखते रहिए तो जरा, हुकूमत के खिलाफ आंख तो नहीं निकाल रहा है। मदीने में, अच्छा हाँ मदीने में, अच्छा ठीक है, तो मदीने लश्कर भेजो, लश्कर भेजो। और मदीना हरम है। हरम आप जानते हैं कि हरम उसको कहते हैं जिस जगह पर ऐसा अमन चैन सुकून हो कि कोई किसी की जान के दर पे ना हो, कोई किसी के इज्जत के दर पे ना हो। आप लोग जो तारीफ सुने हुए हैं, डेफिनेशन मक्के और मदीने की, वहाँ गैर मुस्लिम नहीं ना जा सकता है, यही हरम है, यही सिखा भी दिया गया। असली हरम ये है कि जहाँ आपकी इज्जत, मेरी इज्जत, किसी की इज्जत महफूज हो, मनमानी न करे, कोई लूट पटार न करे, कत्लो गारतगरी न करे, शैतानत न करे, उसको हरम कहते हैं। मदीने के हरम को यजीद ने पामाल किया, हजारों लश्करी भेजे गए और कह के भेजे गए जो जी में आवे सो करना, मारो काटो, इज्जत सम्मान से खेलो। वाक़े हुर्रा कहलाता है तारीख में। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यजीद का, यजीद पर, मदीने पर हमला और मदीने की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये यजीद का दूसरा बड़ा गुनाह है। जो इमाम हुसैन के बारे में इधर उधर छितराए चलते हैं, वो मदीने के सिलसिले में इमाम हुसैन कत्ल हुए, उसके बाद मदीना कत्ल हुआ। जब मदीने से भी कत्ल हो गया तो अभी हुज्जत तमाम नहीं हुई है, एक काम बचा हुआ है। 3 ही साल की तो हुकूमत ही है, 3 बड़ा काम करके दुनिया से जाना है ना, 3 बड़ा काम करना है। रजब में खलीफा हुआ 60 हिजरी में, 61 में करबला हो गया, 62 में मदीना हो गया और 63 में मक्के पर हमला हो गया। अब मक्के पर हमला हो गया। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा कि इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा, इमाम हुसैन ने मक्का क्यों छोड़ा। अब आप इमाम हुसैन को ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं कि इनकी वजह से मदीना में जंग हुई, इनके वजह से मक्का में जंग हुई। इमाम हुसैन निकल के चले आए, परवरदिगारा नबी का मदीना सलामत, नबी का मक्का सलामत। लेकिन देखते हैं कि हुसैन सलामत ना हो तो देखेंगे मदीना भी और देखेंगे मक्का भी। मक्के पर हमला हुआ, मक्के पर काबे पर मंजनीक फेंकी गई। उस जमाने का तोप आदमी घुमा के फेंकता था, गोला ऐसा फेंका कि काबे की दीवार ढह गई, ऐसा फेंका कि काबे के खिलाफ, मुतबर्रक खिलाफ, जिसमें चिमटना पूरी मिल्लत इस्लामिया हज़रत इब्राहीम से लेकर आज तक बड़ी सआदत है कि कोई काबे से सट जाए। और यजीद काबे पर हमला कर रहा और काबे की दीवार ढह रही। ये 3 बड़े काम यजीद के साथ जुड़े हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन इस दुनिया से रुखसत हुए तो न तेरा क़िबला सलामत, न तेरा दीन सलामत, सब पर आफत आ गई। और इमाम हुसैन की तरफ आ जाओ तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क़िबला क्या है, दीन क्या है, दीन के तकाजे क्या हैं। और लोग हैं कि आज भी झुकी झुकी सलाम कर रहे हैं यजीद को, यजीद यजीद यजीद। कोई रहमतुल्लाह अलैह लिखने को तैयार है, कोई रज़ी अल्लाह अन्हु लिखने को तैयार है। वाह रे गोदी मीडिया, अब तो कहना चाहिए गोदी दारुल इफ्ता, गोदी उलमा, गोदी मुफ्तियान, सुभान अल्लाह, है ना। गोदी गोदी चलते हैं बेचारे, पैर से चलने की सलाहियत नहीं है, डर है कि कहीं कोई पैर न तराश दे। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, आप बड़े खुशकिस्मत हो कि 1400 बरस के बाद भी आप हजरत इमाम हुसैन का नाम मोहब्बत, इज्जत, अकीदत, ईमान और अकीदे के साथ लेते हो। चलते चलते एक जुमला और सुन लो। इस दुनिया में धोखा देने के लिए सिर्फ गुनाह नहीं है कि एक आदमी गुनहगार है, हम कैसे उसका साथ दें। आपका यही तो गुनहगार है भाई, इसका साथ कैसे देंगे, बहुत बड़ा गुनहगार है, इसका साथ ना देंगे। नहीं, याद रखो
وہ تو ہے گنہگار، اس کا ساتھ مت دو، لیکن ایک بات یاد رکھو، کچھ لوگ ایسے بھی تم کو نظر آئیں گے کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو تم کو لگے گا کہ ان سے اچھا قرآن تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان سے اچھی نماز تم نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ ان کی داڑھی کی لمبائی، ان کے چہرے کا ظاہری حسن، گھٹا، شریعت کی ظاہری پابندی میں بہت آگے ہوں گے۔ اس پر دھوکہ مت کھانا، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ اللہ اور رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول کے بارے میں تم پہچان نہ سکو، تو اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اکابر امت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی یزید کا ساتھ دے اور بڑا شریعت والا نظر آ جائے تو اس سے کہنا کہ آپ ایک مسئلے پر چوک گئے، آپ نے سمجھ لیا تھا کہ قرآن و حدیث امام حسین کے بغیر ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو حضرت علی کو کافر کہنے والے خارجی، بڑے زبردست قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، بات بات میں اللہ 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 رسول کرنے والے، انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ یہ کافر ہیں معاذ اللہ، حضرت علی سے منہ پھیرا، اور قرآن اور سنت دونوں ان کے گمراہ ہونے کی گواہی دے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناسبی ہونے کی تعریف بھی سن لو، ناسبی اسے کہتے ہیں جو دین کے معاملے میں بڑا پکا نظر آئے لیکن اہل بیت کے معاملے میں کچا نظر آئے، وہ ناسبی ہے، ناسبی ہے وہ، اور ناسبی چھپ گئے ہیں۔ اہل سنت کی آبادی میں ناسبی چھپے ہوئے ہیں، ان کو پہچاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ حضرت علی کا نام لو، مولا علی کا نام لو، اس لیے کہ علی کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھنے کا ہے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حق اگر نہ پہچان سکو کوئی بات نہیں، علی کو دیکھتے رہو، اس لیے کہ علی اگر ہوں گے تو حق کے ساتھ ہوگے، اس لیے جو علی کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہوگا۔ امام حسین حق کے ساتھ ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ میں نے جمعے کے خطاب میں یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ کے رسول نے مباہلے کے موقع پر جن لوگوں کو عیسائیوں کے سامنے پیش کیا اس میں امام حسین موجود تھے، چھوٹے سے ننھے سے آئے آئے۔ رسول نے دو قسم کی شہادت پیش کی تھی، ایک شہادت مکمل تھی اور ایک شہادت وہ تھی جو گرو کر رہی تھی، بڑھ رہی تھی، ہے نا؟ تو جو چیز دین کی دلیل بنا کر پیش کر دی گئی ہو اور قرآن اس پر گواہی ہو کہ یہ دین کی دلیل بنا ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل اگر گمراہ ہوگی تب تو دین کا اللہ حافظ، دین محفوظ ہے اپنے دلائل کے ساتھ، اور دلائل اللہ نے نبی کے ذریعے دکھلا دیے ہیں۔ امام حسین ان دلائل میں سے ایک ہیں۔ ہمیشہ امام حسین سے اپنا معاملہ سیدھا، صاف، محبت بھرا، خلوص بھرا، چین بھرا رکھو، قیامت بھلی ہوگی۔ اور اگر دنیا کے چکر میں تم نے امام حسین کو چھوڑا، اپنی عقل کو بھیڑایا، تو سمجھ لو کہ حضرت امام حسین کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور خود بخود دین کا دامن ہاتھ سے نکل گیا۔ امام حسین کو کس کے پکڑو، جس نے امام حسین کو پکڑا ہوا ہے اس سے امام حسن بھی پکڑائے ہوئے ہیں، اس سے مولا علی بھی پکڑائے ہوئے ہیں، اور اس سے سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے والد ماجد حضور سید کل امی و ابی و روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن بھی اس کے سر پر محیط ہے بطور شامیانہ۔ اور اسی امید کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں